یہ کہانی وردی والوں کی ہے، ان کی جو دن کو قانون کی لاٹھی اٹھاتے ہیں اور رات کو اپنے دل کے اندھیروں سے لڑتے ہیں، وہ جو دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں مگر اپنی سانسوں کا بوجھ سہ نہیں پاتے۔ آج ہم اس خاموش جنگ کی بات کریں گے جو کسی محاذ پر نہیں لڑی جاتی، جو گولی سے نہیں بلکہ ڈپریشن سے مار دیتی۔ اسلام آباد کے ایس پی عدیل اکبر نے اپنی زندگی کا چراغ خود گل کر دیا، جیسے ان سے پہلے ایس پی ابرار نیکوکار، ڈی سی سہیل ٹیپو، بلال پاشا، جہانزیب کاکڑ اور کئی دوسرے کر چکے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے تھے مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ سوال یہ نہیں کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی، سوال یہ ہے کہ ایسے نظام میں جینا کیسے ممکن ہے جہاں عزت بھی ذمہ داری بن جاتی ہے اور طاقت بھی تنہائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک پولیس آفیسر کی نہیں ہے، یہ پورے نظام کے اندر دفن اس خاموش چیخ کی کہانی ہے جو ہر وردی کے پیچھے، ہر مسکراہٹ کے نیچے اور ہر کامیابی کے پس منظر میں دبی ہوئی۔ یہ کہانی میں سناؤں گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اسلام آباد کی خاموش صبح اچانک ایک دل دہلا دینے والی خبر سے لرز اٹھی۔ دارالحکومت کی پولیس فورس میں ہلچل مچی جب خبر آئی کہ اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسر ایس پی عدیل اکبر نے مبینہ طور پہ خود کو گولی مار لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورا پولیس ڈپارٹمنٹ، صحافتی حلقے اور عام شہری ایک سوال میں الجھ گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک قابل، باوقار اور ذمہ دار آفیسر جو کل تک اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا وہ خودکشی جیسے قدم پر کیوں اتر آیا؟ ابتدائی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ ایس پی عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کے انڈسٹریل ایریا میں تعینات تھے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے گن مین اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ موجود تھے اور پولیس ذرائع کے مطابق انہوں نے اچانک اپنے گن مین سے پستول لی اور خود کو سینے پہ گولی مار لی۔ اس واقعے کی جو آواز تھی وہ سن کے موجود موقع پہ اہلکار دوڑتے ہوئے پاس پہنچے، فوری طور پہ پمز اسپتال منتقل کیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ اسپتال ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گولی دل کے قریب لگی جس کے باعث شدید خون بہہ جانے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پمز اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جیسے ہی ان کی شناخت ہوئی، پولیس کے سینئر افسران وہاں پہنچے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی خود اسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے واقعے کی تفصیلات لیں۔ انہوں نے موقع پر موجود افسران کو یہ ہدایت دی کہ ہر پہلو سے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ واقعے کے بعد ایس پی کے گن مین، آپریٹر اور وہاں موجود دیگر اہلکار جو ہیں ان کے ابتدائی بیانات جو ہیں وہ حاصل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے ایس پی عدیل اکبر حاجی کیمپ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی تصاویر اسلام آباد پولیس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جاری کی گئی۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے فرائض کے مطابق متحرک تھے، ان کے چہرے پر کسی اضطراب یا دباؤ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ایک فون کال آئی، اس کے بعد ایسا قدم اٹھا لیا گیا، اور یہی سوال اس وقت تحقیقاتی ٹیم کے سامنے سب سے بڑا معمہ ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق وہ کال ان کے موبائل پہ تھی، جس کے فوراً بعد انہوں نے خود کو گولی ماری۔ تحقیقات کے لیے ان کا موبائل ڈیٹا حاصل کر لیا گیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کال کس کی تھی اور کیا کوئی دباؤ یا ذاتی تنازع اس واقعے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی سامنے آیا کہ ایس پی عدیل اکبر 46ویں کامن کے آفیسر تھے۔ ان کا تعلق پنجاب کے شہر کامونکی سے تھا۔ انہوں نے پہلے بلوچستان میں بھی خدمات انجام دی تھیں اور وہاں ان کی کارکردگی کو ہمیشہ سراہا گیا۔ ساتھی آفیسرز کے مطابق وہ ایک ذمہ دار اور نرم مزاج آفیسر کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ کسی سے اختلاف یا ذاتی جھگڑے کی کوئی بھی بات کبھی سامنے نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اچانک موت نے پوری پولیس فورس کو حیرت اور غم میں مبتلا کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بتانا ضروری ہے، جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر کیمراز موجود تھے، اور یہ بھی صورتحال منظر عام پہ آئی کہ گولی گاڑی کے اندر سے چلی۔ اس پہ بہت سارے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلنے پہ کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ خود اسی شخص نے ہی گولی چلائی ہو؟ دوسری بات، ایک اور بیان منظر عام پہ آتا ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ کا ہے جن سے یہ علاج کروایا کرتے تھے۔ اس کے مطابق یہ کافی ڈپریشن کے اندر موجود تھے اور باقاعدہ طور پہ ان کے اہل خانہ کو یہ کہا گیا تھا کہ ان سے آپ نے کوئی بھی اسلحہ یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز دور رکھنی ہے۔ اب یہ کس حد تک حقائق کے اوپر مبنی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ صحافی لوگ ہیں جو یہ خبر کو جاری کر رہے ہیں ان کے سائیکائٹرسٹ کے حوالے سے۔ ابتدائی طور پہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکشی معلوم ہوتی ہے، مگر بعد میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بیان دیا کہ واقعہ
خودکشی نہیں لگتا بلکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گولی غلطی سے چل گئی۔ اس بیان کے بعد معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آیا واقعی گولی غلطی سے چلی یا کسی دباؤ، دھمکی یا تنازع نے یہ انجام لکھا۔ اس سوال کا جواب اب 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے ہاتھوں میں ہے جو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز، ڈی آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی سیکیورٹی کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ کمیٹی ایس پی عدیل اکبر کی ذاتی زندگی، کال ریکارڈ، خاندان اور کولیگ سے ملاقاتوں کے ذریعے ان کے ذہنی اور نفسیاتی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی تاکہ کوئی بھی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ ان کے قریبی ساتھیوں کے مطابق عدیل اکبر ہمیشہ پرسکون اور پروفیشنل انداز میں کام کیا کرتے تھے۔ وہ نہ تو کسی سیاسی دباؤ میں آتے تھے نہ ذاتی تنازع میں پڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اچانک موت نے پولیس کے ہر رکن کو ہلا کے رکھ دیا اور کئی آفیسرز نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ اگر واقعی یہ خودکشی تھی تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہرا داخلی مسئلہ یا ذہنی دباؤ تھا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر پولیس فورس میں ذہنی صحت کے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ پاکستان میں اکثر آفیسرز طویل ڈیوٹی، سیاسی دباؤ اور سخت نظم و ضبط کے ماحول میں کام کرتے ہیں، مگر ان کے لیے نفسیاتی مدد یا کاؤنسلنگ کا کوئی منظم نظام موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی پر اندرونی دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نتیجتاً اکثر کسی المیہ کی صورت میں نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پولیس لائنز میں عدیل اکبر کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ پرعزم رہتے تھے اور کبھی کسی مایوسی کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ حالیہ دنوں میں کسی معاملے میں فکر مند ضرور نظر آئے جسے اب تحقیقات کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی میت کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ پیمز اسپتال میں مکمل کیا گیا، جس کے بعد میت کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور واقعے کے بعد وفاقی پولیس کے اندر سوگ کا سما ہے۔ ہر رینک کے آفیسرز نے اس واقعے پر افسردگی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغامات کے ساتھ ساتھ سوال اٹھائے گئے کہ آخر یہ خودکشی تھی تو آخر کیوں، اور اگر حادثہ تھا تو ایسا کیا ہوا کہ ایک تربیت یافتہ آفیسر سے ایسی غلطی ہوئی۔ اس واقعے نے پولیس کے اندر اعتماد، دباؤ اور سسٹم کے اندرونی مسائل پر ایک بار پھر بحث چھیڑی۔ ماہرین اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایسے واقعات صرف تفتیش کا نہیں بلکہ اصلاح کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک آفیسر کی موت نہیں ہے بلکہ ایک ادارے کے اندر موجود خاموش دکھوں، دباؤ اور بے حسی کی علامت بھی ہے۔ ایس پی عدیل اکبر کی موت چاہے حادثہ ہو یا خودکشی، اس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ ان کے جانے سے صرف ایک عہدہ خالی نہیں ہوا، ایک عزم، ایک کردار اور ایک حساس دل ختم ہوا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے لیے یہ لمحہ نہ صرف افسوس کا ہے بلکہ خود احتسابی کا بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی اس واقعے کے کس پہلو کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، ایک افسوسناک حادثہ یا ایک دباؤ میں اٹھایا گیا فیصلہ۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اسلام آباد پولیس کو تو جھنجھوڑا ہے اس واقعے نے، اور اس کی بازگشت اب بہت دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ اسلام آباد کے پولیس آفیسر ایس پی عدیل اکبر کی موت پہ جہاں پورے ملک کو ایک لمحے کے لیے خاموشی سننے کو ملی ہے، خبر عام ہوئی ہے، تو ہر شخص کے ذہن میں سوال گونجا ہے کہ آخر وہ شخص جو سیکیورٹی، نظم و ضبط اور قانون کی علامت سمجھا جاتا تھا، جو وردی میں وقار کی نشانی تھا، اس نے خود اپنی زندگی کا چراغ کیوں بجھایا؟ اس معاملے کے اوپر معروف صحافی ہیں صبوخ سید، انہوں نے فیس بک پہ ایک تحریر شیئر کی جو دراصل مصنف اور سماجی مفکر عارف انیس کی تھی، اور انہوں نے اس واقعے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا ہے۔ یہ تحریر صرف عدیل اکبر کی موت پہ مرثیہ نہیں تھی بلکہ ان تمام خاموش اذیتوں کی گواہی ہے جو ریاستی نظام کے اندر سانس لیتی ہے مگر کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ عارف انیس صاحب نے اپنی تحریر کا آغاز ایک نظم سے کیا کہ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ یہ الفاظ جو تھے یہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھے گئے تھے ایسے ہی شخص کی جانب سے جس نے خودکشی کی۔ یہ سطر کسی عام کیفیت کی نہیں بلکہ ایک دبے ہوئے کرب کی گواہی دیتی ہے جو وقت کے ساتھ اندر ہی اندر زہر بن جاتی ہے۔ ایس پی ابرار نیکوکارا کا اس تحریر کے اندر حوالہ دیا گیا جنہوں نے خودکشی سے پہلے اپنی ایک نظم لکھی تھی جو ان کے اندر کے زخموں کا آئینہ تھی۔ وہ نظم صرف چند مصروں پر مشتمل تھی مگر اس کے اندر ایک پوری دنیا کے دکھ سموئے ہوئے تھے۔ سوال یہ کہ ایک شخص جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ملک کے طاقتور ترین طبقے میں شامل ہو جائے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، جس کے سامنے پورا نظام جھکتا ہو، وہ اپنی جان لینے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ عارف انیس نے اس سوال کا جواب بہت سادہ مگر تلخ انداز میں دیا ہے کہ ڈپریشن شاہ و گدا میں فرق نہیں کرتا۔ یہ مرض کسی کے عہدے، مرتبے یا حیثیت کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اکثر وہی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوں، سب سے زیادہ اکیلے ہوں
اور سب سے زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو۔ وہ تحریر یہ بتاتی ہے کہ ڈپریشن وہ مرض ہے جو بظاہر کامیاب ترین انسانوں کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کبھی ایک غریب باپ اپنے بچوں کے تقاضوں سے تنگ آ کر جان دے دیتا ہے، کبھی ایک پولیس آفیسر یا ڈیپٹی کمشنر جس کے پاس ہر سہولت موجود ہوتی ہے اپنی بندوق خود پہ تان لیتا ہے۔ اور عارف انیس نے یہ یاد دلایا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر اس فہرست کا پہلا نام نہیں ہے۔ پچھلے 15 برسوں میں جہاں زیب کاکڑ، ابرار نیکوکارا، نبیہہ چودھری، سہیل ٹیپو، بلال پاشا، اشر حمید، شہزاد وحید اور کئی دوسرے افسران اپنی جان اپنے ہاتھوں لے چکے ہیں اور زیادہ تر کا تعلق پولیس سروس سے تھا، ایک ایسا شعبہ جو مسلسل دباؤ، سیاسی مداخلت، عوامی تنقید اور اندرونی تھکن کا شکار ہے۔ عارف انیس نے اپنے ایک دوست سہیل ٹیپو کے بارے میں یہ لکھا تھا، جنہوں نے بطور ڈیپٹی کمشنر گوجرانوالا اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے لکھا تھا کہ سہیل ٹیپو کو کس نے مارا، اور آج وہی سوال پھر وہ اٹھا رہے ہیں کہ عدیل اکبر کو کس نے مارا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک شخص کی موت نہیں بلکہ ایک نظام کا قتل ہے، ایک ایسے دباؤ کا نتیجہ جس میں جیتے ہوئے انسان آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتے ہیں۔ ان کی تحریر میں ابرار نیکوکارا کا ایک نوٹ درج ہے جو انہوں نے خودکشی سے پہلے لکھا تھا کہ انسان خودکشی اس لیے کرتا ہے جب وہ بیزار ہو جاتا ہے اور اس کو تخلیق کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ایک سمجھدار بندہ اپنی جان لیتا ہے تو اس کی موت پہ رویا نہیں کرتے، اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ فلسفیانہ لگتے ہیں، مگر اصل میں یہ اس اذیت کی علامت ہے جس پہ انسان اپنے وجود سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ جیتا تو ہے مگر اپنے اندر مر چکا ہوتا ہے۔ اور عارف انیس لکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا یہ عالم کسی بھی انسان کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو یا عام شہری ہو، مگر فرق صرف یہ ہے کہ طاقتور طبقہ اپنی اذیت کو چھپا لیتا ہے، اسے اکیلے جھیل لیتا ہے اور آخرکار کسی رات وہ اذیت اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے۔ عارف انیس لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپریشن کو اب بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اکثر لوگ اسے روحانی کمزوری یا ایمان کی کمی سے جوڑتے ہیں، جیسے کوئی کہے کہ فلاں گناہ گار تھا اس لیے اسے دل کا دورہ پڑا۔ حالانکہ ڈپریشن ایک سائنسی، نفسیاتی اور اعصابی مرض ہے، اس کے لیے علاج، کاؤنسلنگ اور ذہنی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام موجود نہیں جو سول سرونٹس یا پولیس آفیسرز کو ذہنی دباؤ سے نکلنے میں مدد دے۔ عارف انیس نے یہ بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک تجویز دی گئی تھی کہ سول سروس کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کیا جائے جہاں آفیسرز کو خفیہ طور پہ نفسیاتی مدد مل سکے۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد سے بھی اس سلسلے میں ان کی بات ہوئی تھی، انہوں نے تجویز کو سراہا بھی تھا مگر عملی اقدامات آج تک نہیں ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو بظاہر با اختیار نظر آتا ہے مگر اندر سے تنہائی، دباؤ اور خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے۔ ایک سول سرونٹ کی زندگی تنی ہوئی رسی پر چلنے والی جیسی ہے جہاں ہر قدم پر توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ عوام کو خوش رکھے تو سیاسی قیادت ناراض ہوتی ہے، سیاسی قیادت کو خوش رکھے تو عوام مخالف ہوتی ہے، میڈیا کی تنقید الگ ہے اور اندرونی مقابلے الگ ہیں۔ اس سب کے بیچ انسان آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے، وہ ایک مشین بن جاتا ہے جو کام تو کرتی ہے مگر محسوس نہیں کرتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈپریشن، بے بسی اور اکیلا پن مل کے انسان کو خود سے بیزار کر دیتے ہیں۔ اس تحریر کے آخری حصے میں عارف انیس نے ایک تلخ مگر سچائی پر مبنی نکتہ اٹھایا کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عام شخص خودکشی کرتا ہے تو یہ خبر چند منٹ کی بنتی ہے، مگر جب کوئی آفیسر، کوئی ڈیپٹی کمشنر یا ایس پی جان دیتا ہے تو تب جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ حقیقت یہ کہ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ نفسیاتی دباؤ کے باعث اپنی جان لیتے ہیں مگر وہ خبروں کا حصہ نہیں بنتے کیونکہ وہ کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نظام نے خاموشی سے نگل لیا ہو، اور وہ ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ڈپریشن کمزوری نہیں، بیماری ہے۔ یہ انسان کی عقل، صلاحیت یا ایمان کا امتحان نہیں بلکہ دماغی توازن کے بگڑنے کی علامت ہے۔ سول سروس میں ہی نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی ایک ہاٹ لائن یا نفسیاتی مدد کا نظام قائم ہونا چاہیے تاکہ علاج موت سے پہلے مل سکے، بعد میں نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ نظام کے اندر موجود شارک صفت بڑے افسران اس احساس تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ وہ اپنے گرد اتنا مضبوط خال بنا لیتے ہیں کہ اندر سے ٹوٹنے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی۔ عدیل اکبر اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعائیں، مگر اب دعاؤں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ اگلا عدیل کب، کہاں اور کیوں مرے گا۔ یہ جملہ پوری تحریر کا نچوڑ تھا، ایک سوال جو صرف عدیل اکبر کے لیے نہیں بلکہ اس پورے نظام کے لیے، کیونکہ اگر ہم نے ڈپریشن کو ابھی بھی سنجیدگی سے نہ لیا، اگر ہم نے اپنے اداروں میں انسانیت کے لیے جگہ نہ بنائی، تو پھر ہر سال ایک نیا آفیسر، ایک نیا والد، ایک نیا دوست اسی خاموشی کے ساتھ رخصت ہوتا رہے گا اور ہم صرف یہ کہتے رہ جائیں گے اسے کیا ضرورت تھی خودکشی کی، جبکہ اصل سوال یہ ہونا چاہیے اسے اس انجام تک کس نے پہنچایا۔
یہ کہانی کا وہ رخ ہے جو ڈپریشن پہ ہے۔ تحقیقات ہوں گی، پرتیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ اصل رخ کیا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔